زرداری صاحب نے حمزہ کی شہباز کی ساری باتیں مان لی, گورنری بھی چھوڑ دی, وزیر بھی کہا کہ جو مرضی رکھ لیں. بہت بڑا دل ہے زرداری صاحب کا. نہیں تو وہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں نا, پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں نا, کہیں آدمی ہیں. اور اب اس پہ پھنسا ہوا مسئلہ, اب اس پہ نیب کے چیئرمین پہ. ویسے تو نیب کیا ہے, نیب کے تو دانت ہی نہیں ہیں, اب نیب تو کچھ نہیں کر سکتی. جی لیکن انہوں کو ان سے یہی کہا حمزہ نے, شہباز نے, کہ بھائی اب اس کا کیا ہے, وہ تو اب کسی کو ثابت تو نہیں کرنا, اس کے ایسٹس بیانڈ مینز ہیں. اگر کسی کے یعنی پاس پیسے زیادہ ہیں, وسائل اس کی تنخواہ کم تھی یا کاروبار سے آمدن کم تھی, تو وہ اس کو نہیں ثابت کرنا ہوگا کچھ بھی. پہلے تو بارے ثبوت اس پہ تھا نا, اب نیب پہ ہے. اور اگر کوئی افسر کیس بنائے گا اور ثابت نہ, تو 5 سال کے لیے جیل جائے گا. وہ قصہ تو ختم ہو گیا. اب وہ مقبول باقر صاحب, پتہ نہیں جسٹس مقبول باقر ہیں, گمان ایسا آ رہا ہے سامنے کے تو یا کوئی اور ہیں, وہ قاضی فائز عیسیٰ کی بہت حمایت انہوں نے کی تھی, تو اس لیے وہ نہیں چاہتے اپنا نون لیگ والے, اور وہ بشیر میمن صاحب کو چاہتے ہیں. اور زرداری صاحب تو بشیر میمن کی شکل دیکھنے کا رہا نہیں, وہ تو معتوب رہے. بشیر میمن صاحب کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ بہت اصول پسند آدمی ہیں, اور وہ تو عمران خان کے بعد انہوں نے نہیں مانی. انہوں نے کہا کیس بنا فلاں پہ, انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, وہ بات نہیں مانتے کسی کی. اچھا, ان کو وہ لائم لائٹ میں ایسے آئے, میں اسی وقت ان سے ملا تھا, آزاد کشمیر میں گیا تھا. ان کو وہ چونکہ معتوب تھے زرداری صاحب کے, جی, اور بہت ہی معتوب تھے, تھوڑے سے نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ ایسا کیسے گزارے, سندھ میں ایک پولیس افسر معتوب ہو جائے تو اس کی کیا حالت ہو سکتی ہے, اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے ایک عجیب انکشاف کیا. انہوں نے کہا ہمارے خاندان میں منہ مبارک چلاتا ہے, نسل در نسل وہ کسی کو ملتا ہے, میرے پاس ہے. اور کیا ثبوت ہے کہ وہ منہ مبارک ہے؟ انہوں نے کہا بڑھتا رہتا ہے, ہمیشہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے. اور وہ میں دعا مانگتا ہوں اس کے سامنے کھڑے ہو کے, پھر بھی میری تشفی نہیں ہوتی, تو پھر مکہ مکرمہ مدینہ یعنی عمرہ کرنے چلے جاتا ہوں. اچھا, تو میں نے اللہ پہ چھوڑا, اور وہ آسودہ حال آدمی, ان کی زمین آ گئی شہر میں, تو آسودہ حال آدمی ہیں, بات وہ کسی کی مانتے نہیں ہیں دلیل کے بغیر. تو بشیر میمن صاحب اگر آ جائے, ویسے تو نیب میں اب کیا رکھا ہے, لیکن وہ آ جائیں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. اس ملاقات کے حوالے سے کچھ اور بھی ڈیٹیلز ہیں, وہ میں ڈسکس کروں گی ہارون صاحب, مگر ابھی بات چونکہ آپ نے کہا پیپلز پارٹی کو بھی نقصان ہو رہا ہے, نون لیگ کو بھی نقصان ہو رہا ہے, کوئی بھی لیڈر جب غیر مقبول اور ہوگا. دیکھیے جو سروے ہے نا, وہ سروے تو اب جاری ہوا کل, لیکن کل تو نہیں ہوا. سروے میں وقت لگا ہوگا نا, 2 ہفتے لگے ہوں گے, 3 ہفتے لگے ہوں گے, بہت کم عرصہ بھی لگا ہوگا, 2 ہفتے لگے ہوں گے. تو ان 2 ہفتوں میں تو مہنگائی بہت بڑی ہے. پی ٹی آئی کی مقبولیت بھی اس کا مطلب ہے اور بڑھ گئی ہوگی. ان کی نامقبولیت بڑی ہے, جو ان سے ناراض ہوگا تو پھر دیکھیں نا. پھر دوسرا جو آئے ہیں داد و شمار سرکاری طور پہ 6% ترقی ہوئی ہے پوری, 5.97% نہیں, 6%. تو 6% وہ تو کبھی نون لیگ کے دور ہوئی ہی نہیں. وہ تو دیکھے نا, انہوں نے بتا دیا شوکت ترین صاحب نے کہ مجھے ایک اہم شخصیت نے بلایا اسٹیبلشمنٹ کی اور کہا کہ ان کے ساتھ تعاون کرو, تو کیوں تعاون کریں. اور میں آپ سے, انہوں نے کہا میں آپ سے پہلے حفیظ شیخ صاحب بھی تھے, اور وہ رضا باقر بھی تھے, اور بھی کچھ لوگ تھے. تو میں تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ حکومت اگر بدلے گی تو اس سے نقصان ہوگا. گھڑی دیکھیں نا, 7 ارب روپے ماہوار وہ دے رہے تھے غیر سودی قرضے, تو کتنی بے روزگاری کم ہو رہی تھی, اور کتنا کاروبار پھیل رہا تھا غیر سودی, اور چیزیں بہتری پہ آ رہی تھیں. وہ تو اپنا ایک اور چیز آ رہی ہے سوشل میڈیا پہ, کہ وہ انہوں نے کہا مفتاح اسماعیل صاحب نے جنرل باجوہ صاحب سے کہ دعا کریں کہ یعنی 2018 میں کہ ہماری پارٹی نہ جیتے الیکشن میں, کیونکہ اسحاق ڈار نے ایسی بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں, معیشت 3 سال تو سنبھل سکتی ہی نہیں ہے. 200 روپے تو ہم سب جانتے ہیں آخری دن دیے تھے, اور یہی تانا وہ عمران خان صاحب کو دے رہے ہیں, مفتاح صاحب کے بارودی سرنگیں ہمارے لیے بچھا کے گئے ہیں. نہیں, وہ تو وہ مانتے ہیں نا, یہ تو خود اعتراف کرتے ہیں کہ بارودی, ابھی تک تردید نہیں آئی, یہ کل سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, کوئی بھی لیڈر جب غیر مقبول ہو رہا ہو تو وہ اپنے لیے کچھ ہاتھ پاؤں مارتا ہے. شہباز شریف صاحب کے کندھوں پہ اس وقت بڑا بوجھ ہے, نون لیگ ان کو بچانے کے لیے اور پارٹی کے لیے کیا کرے گی اب؟ کیا انہوں نے فیصلہ کر لیا جو کیا فیصلہ کوئی کیا ہے؟ نہیں, وہ تو آیا تو نہیں ہے نا ابھی. آپ تو بریک کریں نا پھر.
ایک اخبار نویس نے اپنے بیٹے کے نام پہ کالمسٹ بھی ہے، اینکر بھی ہے، اچھا کانٹریکٹ لیا ہے 520 لاکھ ہر روز، 500. میں حیرت میں ہوں ہارون صاحب، ابھی تک نہیں، میں 500 چیک کیا اس کو، 520 لاکھ ہر روز شہباز شریف کی عظمت کے گن گاتے ہوئے اور حکومت کی کامیابیاں گنواتے ہوئے 500 اور 500,000 روپے ہر 20 لاکھ کے دیے جائیں گے، 2.5 لاکھ روپے روزانہ، 8 کروڑ روپے سالانہ. اور ٹک ٹاکرز ہوں گے، اس میں وی لاگز ہوں گے، بہت سے لوگ بھرتی کیے جائیں گے، اور یہ ثابت کر دیا جائے گا. اور ایک روس میں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ وہ کسان نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تم کیا پڑھتے ہو کالج میں؟ اس نے کہا یہ پڑھتا ہوں، فلاں پڑھتا ہوں اور منطق پڑھتا ہوں. اچھا لاجک. انہوں نے کہا منطق کیا ہے؟ اس نے کہا یہ 3 بٹیر ہیں، یہ میں ثابت کر سکتا ہوں 4 ہے. منطق یہ ہوتی ہے. تو یہ میں ایک آپ کے سامنے رکھا ہے، کن کے سامنے رکھا ہے، کن کے سامنے رکھا، پھر یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ لیا، کہ جس طرح بھی اس نے ثابت کیا کہ 4 ہے. اچھا تو اس نے ایک بٹیر اپنے سامنے رکھا، ایک بیٹی کے سامنے رکھا، کہ اس کی ماں کے سامنے رکھا، بیٹا چوتھا تم کھا لو. تو بات یہ ہے کہ ثابت یہ کر دیا، جیسے اب بھی ثابت کیا جا رہا ہے کہ بڑے کام ہو رہے ہیں بھائی، کفایت شاری ہو رہی ہے، 7 کروڑ روپے لگ گئے سوئمنگ پول پہ، 4 ایڈوائزر رکھ، ابھی اور رکھیں گے ایڈوائزر. بہت لوگ ناراض. ایک ایڈوائزر کا کیا مطلب ہے؟ گاڑی ہوگی، عملہ ہوگا، دفتر ہوگا، اور کام میں وہ رکاوٹ ڈالے گا. یہ کوئی ٹرینڈ لوگ تھوڑی ہوتے ہیں. ہاں جی ہارون صاحب، یہ تو وہ چاشنی ہے جس کے لیے بزدار صاحب نے بھی درخواست دے دی ہے، مجھے واپس کیا جائے سارا کچھ، سرکاری مہمان کے طور پہ رہنے دیا جائے، مجھے مراد دی جائیں، مجھے پروٹوکول دیا جائے، مجھے یہ بھی دیا جائے. ہاں ظاہر ہے اس چاشنی کو سرکاری سبھی خزانے enjoy میں کرتے پلنا چاہتے ہیں. ایک صاحب ہے، میں نام نہیں لیتا، انہیں سمجھایا کسی نے جا کے کہ بھائی آپ وزیر اعظم بن سکتے ہیں، وزیر اعظم اچھا واقعی بن سکتے تھے، اب نام نہیں، مناسب نہیں نام لے. اور آپ نے 1990 کی بات ہے، کابینہ میں شامل نہ ہو، آپ کی بڑی پاپولیرٹی ہے اور یہ ہے وہ تھی، باقی تھی. تو انہوں نے سارے گفتگو کے بعد کہا لیکن اگر میں بن جاؤں تو پھر کون سی وزارت لوں. بات اس لیے کہ وزیر بننے کا مطلب یہ ہے، ایک وزیر صاحب تھے، اگین میں نام نہیں لیتا، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا ایک ڈپٹی سیکرٹری ہوتا ہے، وزیر اطلاعات تھے. انہوں نے ایک دن ان سے کہا یہ میری اینک مرمت کرا دے. انہوں نے کوئی مد نہیں ہے، اینک مرمت نہیں ہو سکتی. وہ بڑے ناراض ہوئے. ایک دن انہوں نے کہا حجامت میں نے کرائی ہے، اس کے پیسے دے دیں. دیکھیے نا، جب وزیر بن جاتا ہے آدمی تو وہ سارے اخراجات حکومت کے، انہوں نے کہا نہیں اس کے پیسے نہیں ہیں. اچھا، یہ جو نون لیگ کر رہی ہے ہارون صاحب، یہ جو پیسے جائیں گے اس مقصد کے لیے، یہ جائیں گے کہاں سے؟ قومی خزانہ تو ویسے خالی ہے ان کے مطابق، کیا اپنی ذاتی جیب سے جائیں گے؟ اور اس کا نتیجہ کیا کوئی مسئلہ ہی نکلے گا؟ نہیں ہے ذاتی جیب سے کیسے جائیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کہاں سے جائیں گے بھائی جائے فرض کیجئے آئی بی میں ٹرانسفر کر دیتے پیسے، آئی بی کا کوئی آڈٹ تو نہیں ہوتا، آئی بی سے دے دیں گے. کہیں سے ڈسکریشنری فنڈز بہت ہوتے ہیں. ایسے معاملات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ہارون صاحب؟ نتیجہ تباہی ہے ملک کی. 78 بلین ڈالر، کوئی 2600 ارب روپے جو ہیں وہ اشرافیہ پہ خرچ ہوتے ہیں، وزیروں پہ، ان پہ. ایک کھا گئے لوٹ کے ٹھیکیدار ملک کو. دیکھیے نا، اپ ٹل 67% جو ہے بعض جگہوں پہ، بلوچستان میں، سندھ میں کھا لیا جاتا ہے، سڑکوں میں، پلوں پہ، پنجاب میں بھی.